اسلام میں بہت سی نڈر اور سپاہیانہ قیادت سے مالا مال خواتین کا ذکر ملتا ہے، جنہوں نے میدان جنگ میں اپنے سے بھاری فوجوں کو نہ صرف شکست دی بلکہ برسوں تک ان کے نام کا دبدبہ قائم رہا۔ 16ویں صدی کی ایک ہندوستانی بہادر اور مسلمان حکمراں چاند بی بی کا نام بھی بڑے احترام سے لیا جاتا ہے، جس کی جنگجویانہ صلاحیتوں نے مغل شہنشاہوں کے تخت و اقتدار کو چیلنج کر دیا اور مغل شہزادوں کو شکست سے دوچار کیا۔ رضیہ سلطانہ کی طرح چاند بی بی کو بھی اسلامی تعلیمات پر مکمل عبور تھا۔ چاند بی بی نے 1550 کو احمد نگر میں آنکھ کھولی۔ اس کے والد حسین نظامی شاہ اول احمد نگر کے حکمراں تھے۔ 14 سال کی عمر میں اس کا بیاہ بیجاپور کے حکمراں علی عادل شاہ کے ساتھ اس اما پر ہوا کہ احمد نگر اور بیجاپور کی پرانی دشمنی اور عداوت کو ختم کر دیا جائے۔ چاند بی بی کے والد نے اس کی سپاہیانہ تربیت کی تھی۔ مغلیہ فوج نے کئی بار احمد نگر کو فتح کرنے کی کوشش کی، مگر یہ چاند بی بی تھی جس نے اپنی ذہانت، دلیری اور ہمت سے مغلوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ چاند بی بی نے فن حرب اور سپاہ گیری گھڑ سواری کی سخت تربیت حاصل کی تھی۔ میدان جنگ میں وہ فوجیوں کے لباس میں ہوتی تھی، ایسی جنگی چالیں چلتی اور بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھاتی کہ عظیم جنگی سورماؤں کے بھی پیر پھولنے لگتے۔ اکبر کی سلطنت میں احمد نگر شامل نہیں تھا۔ اکبر نے اس اہم قلعے کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے لیے شہزادہ مراد کی زیر قیادت بھاری لشکر احمد نگر کوچ کرنے کا حکم دیا۔ یہ 1595 کی بات ہے جب شہزادہ مراد بڑے لشکر کے ساتھ احمد نگر پہنچا، مگر چاند بی بی نے اس لشکر کا راستہ روک دیا۔ ایسی جنگی چالیں چلی کہ شہزادہ بے نیل و مرام واپس لوٹ گیا۔ پھر دوسرے سال مغل شہزادہ دانیال کی سرکردگی میں مغلوں کی فوج احمد نگر کی تسخیر کے لیے پہنچی، مگر اس بار بھی اس عظیم جنگجو خاتون نے مغل فوج کے چھکے چھڑا دیے۔ اپنی شجاعت اور بہادری سے نہ صرف احمد نگر قلعے کا کامیابی کے ساتھ دفاع کیا بلکہ مغل فوج کو بے مراد واپس کوچ کرنا پڑا۔ آخر کار اکبر 1598 کو لشکر کے ساتھ خود احمد نگر پہنچا۔ چاند بی بی نے مغل فوج کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور احمد نگر قلعے کی حفاظت کی۔ اس نے اکبر کو تگنی کا ناچ نچوا دیا۔ اس قلعے کی تسخیر کے لیے مغل فوج کے تمام جنگی منصوبے ناکام ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے باوجود اکبر ڈٹا رہا۔ اس کے خلاف چاند بی بی بھی عزم و حوصلے کے ساتھ برابر ڈٹی رہی۔ اس دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ چاند بی بی نے مغل فوج سے مفاہمت کر لی ہے۔ یہ افواہ پھیلانے میں خود اس کے امراء اور وزراء ملوث تھے۔ آخر کار 1599 کو وہ منوس گھڑی آ گئی جب چاند بی بی اپنے محل میں تھی۔ اس وقت اس کے سپاہیوں کا ایک گروپ محل میں گھس پڑا اور چاند بی بی کو قتل کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس غدار گروپ کو قلعہ دار حمید خان کی تائید و حمایت حاصل تھی۔ اس کی غداری اور سازش سے احمد نگر کا قلعہ مغلوں کے فوج کے ہاتھ چلا گیا، مگر حقیقت میں مغل فوج نے اس قلعے کو فتح نہیں کیا۔ محققین کے مطابق چاند بی بی کو عربی، فارسی، ترکی، مراٹھی پر زبردست عبور تھا۔ چاند بی بی بیک وقت اسلامی، ہندی، فارسی اور دکنی دنیا سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ اثرات چاند بی بی کی بصری تخلیق میں آیا ہے۔ ستار بجانے میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ مصوری ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ پھولوں کے خاکوں میں رنگ بھرنے میں انہیں ملکہ حاصل تھا۔ زیادہ تر پینٹنگز میں ملکہ کو باز سے شکار کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ یہ عام طور پر ایک مردانہ تفریح تھی، لیکن یہاں باز چاند بی بی کے لیے خواتین کی خود مختاری کی علامت ہے۔ بھارت میں چاند بی بی کو جرأت اور ہمت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس پر کئی ناول لکھے گئے۔
اور کئی فلمیں بھی بن چکی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی چاند بی بی کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔